بچوں کو دعائے، بڑوں کو سلام، فضا ہے میرا نام۔ ناظرین، آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر کو پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے، یاد کیا جائے تو آرمی پبلک اسکول کے جو معصوم بچے ہیں ان کی قربانی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن 140 بچے اور کتنے لوگوں نے، ٹیچرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ پوری قوم ان بچوں اور ٹیچرز کی جو قربانی ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے جو سارے لوگ تھے جو اس قربانی میں شہید ہوئے، ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس دل خراش واقعے نے پورے ملک، پوری دنیا کو جس غم میں مبتلا کر دیا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ صرف شہید جو بچے تھے ان کے والدین کا دکھ تھوڑی ہے، یہ 10 برس بعد بھی جو ثانیہ APS ہے اس کا غم بالکل ایسی ہے جیسے پہلا دن، اور پوری قوم کے دل میں ایسے ہی تازہ ہے۔ ہمیں ان خاندانوں پر فخر ہے جنہوں نے اس عظیم صدمے کو برداشت کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو پوری قوم ہے، وہ جتنے باقی اور غمزدہ خاندان ہیں ان سب کے غموں میں شریک ہے۔ مطلب اگر کسی ایک کی فیملی نے اس طرح کی شہیدوں کی قربانی حاصل کی تو وہ باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی جو ہے جذبہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج محسن نقوی صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پوری قوم کے لیے ایک ایسا بڑا سانحہ ہے جو تاریخ APS کے جو معصوم ہیروز ہیں ان کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور سانحہ، آرمی پبلک اسکول جو ہے ان کے بچوں کے خون کی اگر قیمت دیکھی جائے تو وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف ناظرین، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ آخری دہشت گردی کا جو یہ ایک خاتمہ ہے نا، اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم جان دیں گے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کے لیے بڑھ چڑھ کر جان دیں گے۔ میں بتاؤں، اس سانحے میں شہید ہونے والے جتنے بھی بچے ہیں، آج اس کا درد یہ پوری قوم محسوس کر رہی ہے۔ ہر فرد، ہر شخص اس درد، اس فیلنگز سے گزر رہا ہے اور اس کو فیل کر رہا ہے۔ آج میں یہ کہوں گی کہ ہم کیوں نہ آج کے دن یہ تہیہ کر لیں کہ ہم دہشت گردی سے پاک ملک بنائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو ایک سیف ماحول دیں گے، ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دیں گے، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا ماحول پیدا کریں گے جہاں پر بچے باہر نکلیں، کام کریں، بچے پڑھیں، بچے اسکولوں میں جائیں تو بچے سیف رہیں۔ یہ کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو جب پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ اسکول بھی سیف نہیں ہے۔ ہم تو کتنی سیکیورٹی سے، ہم کتنے سکون سے بھیجتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ ایسے انسیڈنٹس جو ہیں اگر ان کی زندگی میں کبھی ان کو دیکھنے کو ملے یا سننے کو ملے، یہ ایک سننا بھی ٹراما ہے، اور اگر کبھی کسی کو پیش آئے تو انہوں نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو بیئر کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے کہ وہ باقی سچویشن سے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے بچوں کو بھی بچا سکے۔ اور دوسرا، ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت بھی دینی ہے، دیکھیں کہ وہ آنے والے جو دہشت گردی کا کوئی بھی ایسا سانحہ یا کوئی ایسا وقت ہے اس کو روکنے میں بڑھ چڑھ کر وہ پہلا قدم اٹھائیں۔ بات تو بچوں کو سکھانے سے ہی ہو رہی ہے، تو وائی ناٹ ہم نے ایک ایسے مہمان کو بھی یہاں پہ مدعو کیا ناظرین کہ جو آج ہمیں یہی بتائیں گے کہ یہ جو بچوں کی ایموشنل گروتھ ہے اس کو کس طریقے سے ماں باپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ بہت جلدی بچے ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو اسکولز وغیرہ میں بھیجتے ہیں تو وہاں پر پڑھائی تو ہوتی ہے، کچھ اسکولوں میں رٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو وہ ادھر جو یہ تربیت ہے جہاں پر ایموشنز کی آپ کو پریکٹس نہیں کرائی جا رہی، تو یہ ایموشنل تربیت کیا ہوتی ہے ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے، یہ سکھائیں گے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے ہم اپنے بچے کو اپنے ایموشنز کے ساتھ اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایموشنز ہی آپ کو جو ہے ڈھیلا کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور ایموشنز کے ساتھ ہی اگر آپ اپنے اس پہ عبور حاصل کر لیں، اس کو قابو کرنا سیکھ لیں تو پھر آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر علی اجمل صاحب، سائیکالوجسٹ ہیں، اور ہمارے سیٹ پہ آج ہمیں اسی چیز کے بارے میں رہنمائی دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کالز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آپ سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ کیسی طبیعت ہے؟ I'm fine, thank you. دیکھیں، آپ کا تو خود بھی ایک 5 سال کا بیٹا ہے پروفیسر صاحب، آپ کو تو ان چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہوگا کہ بچوں کی جو ایموشنل گروتھ ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کس ایج سے کرنا چاہیے، اوور ٹو یو۔
دیکھیں جہاں تک بچوں کی گروتھ کا تعلق ہے، مینٹل گروتھ کا یا ایموشنل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، تو یہ بچوں کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ کوئی بولنا سیکھے گا یا چیزوں کو سمجھنا سیکھے گا تب یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. بہرحال یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر یہ آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ، ابھی چند ماہ کا بچہ، وہ آپ کے فیشیل ایکسپریشن سے آپ کو رسپونڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو ذرا اچھا فیس بنا کے ہیپی فیس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کریں تو وہ آگے سے آپ کو ڈفرینٹ رسپانس دے گا ایسے فیس کی نسبت کہ اگر لیٹ سے اگر آپ اس کو کوئی اینگری فیس بچے کے ساتھ بنائیں، چھوٹا بچہ ابھی چند ماہ کا. تو اس میں یہ چیز دیکھیں کہ بچہ بڑے سٹارٹ سے ہی، اپنے ارلی منتھ سے ہی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور رسپونڈ کرنا سیکھ جاتا ہے. بہرحال تب تک لینگویج نہیں اس کی ڈیولپ ہوتی، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی تک بچہ ان چیزوں کو آبزرو نہیں کر رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. اب اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جیسے 3 4 5 سال کا ہو جائے، تو ایک چیز آپ دیکھیں کہ بچہ بڑوں سے زیادہ آبزرو کرتا ہے. عام طور پہ جو اڈلٹ مائنڈ ہے اس کے تو ذہن میں 100 چیزیں چل رہی ہیں، کوئی کام کی، کوئی ریلیشن شپ کی، کوئی مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بچے کا جو مائنڈ ہے وہ عام طور پہ چھوٹی عمر میں اس میں اتنی چیزیں نہیں ہوتی، سوچیں اتنی نہیں ہوتی، تو بچہ زیادہ آبزرو کرتا ہے. تو چھوٹی عمر سے ہی بچے کی ایموشنل اور مینٹل گروتھ پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی شخص کی ایموشنل لائف کیسی ہوگی، اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہوگی، اس کی زندگی کیسے آگے چلے گی، اس کا تعین بچپن میں ہی ہو جاتا ہے. عام طور پہ 1 سے 5 سال کی عمر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس عمر میں بچے کے ساتھ ہم جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کی ایموشنل گرومنگ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کا اثر پوری زندگی پہ ہوتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا، اگر ماں باپ نے ڈانٹ دیا ہے، بڑے بھائی بہنوں نے کچھ کہہ دیا تو بچے منہ پھلا کے نا سائڈ پہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر گھر میں ہی کسی جگہ پہ کمرے میں کونے میں آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ بچے اپنے آپ کو خود باقی بھائی بہنوں سے الگ کر لیتے ہیں. تو یہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہوتی ہے، یہ بھی تو ایک ایموشنز کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس جگہ پر بچہ اپنا ایموشنز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو کیا اس وقت پیرنٹس کی کیا کوشش ہونی چاہیے، پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بچے کو اسی طرح آئسولیٹ چھوڑنا چاہیے یا بچے کے ساتھ اس کو باقی بچوں میں نارمل کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل آئسولیٹ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. عام طور پہ جب پیرنٹس بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں تو بچے کا ایک ریئیکشن آتا ہے. اس میں جیسے کچھ بچے ذرا تھوڑا سا وربل ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ذرا آئسولیشن میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محدود کر لیتے ہیں، بات نہیں کرتے. اچھا، ایک حد تک تو یہ نارمل ہے، کیوں آبویسلی وہ بچہ بھی انسان ہے، اور جب آپ اس سے بات کریں گے تو آگے سے رسپانس تو آئے گا. لیکن اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ آئسولیشن بالکل ایک نارمل ہے، کیونکہ ابھی ہم پیرنٹس بچے کی صرف موڈ کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈسپلن کرنا چھوڑ تو نہیں سکتے. بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو پیرنٹس کو ڈسپلن کرنا ہی پڑتا ہے اور کرنا ہی چاہیے. لیکن اگر یہ آئسولیشن ایک محدود ٹائم سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ کلینیکل ہو گئی ہے. اب اگر اس کو فوری طور پہ پیرنٹس نے ہینڈل نہ کیا، بچے کو بات نہ کی، اس کا ایک جو ٹرامیٹک قسم کی سچویشن ہے اس کو ریزالو نہ کیا، تو پھر اس کی ایموشنل گروتھ پہ کچھ نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اس میں ایک چیز دیکھنی ہے کہ اعتدال اور میانہ روی. اگر ہم دیکھیں، ایک چیز سمجھیں کہ اگر بچہ بالکل آپ کو کوئی ڈسپلن کر رہے ہیں، بچہ آگے سے موڈ شو کر رہا ہے اور آپ ہر دفعہ ہی بچے کو زیادہ ہی منا رہے ہیں، اوور پیمپرڈ کر رہے ہیں، تو اس سے پھر ہوگا کیا کہ بچہ جب بڑا ہوگا، اڈلٹ ہوگا، تو اس کی پرسنالٹی میں عام طور پہ تھوڑی سی اتنی زیادہ، بہت زیادہ نرمی آ جائے گی جو کہ وہ دنیا میں ٹھیک طرح سے چل نہیں سکے گا. تو جب بھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ان کو کسی بھی ٹراما سے اگر بچانا ہے یا ان کو کسی بھی طرح سے ان کی پیرنٹنگ کرنی ہے، تو ہم نے یہ چاہیے کہ ہم نا ایک اعتدال اور میانہ روی رکھیں. کیونکہ اگر بچوں پہ بہت زیادہ سختی کریں گے، کہ جیسے عام طور پہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی تھی، ایسا ہوتا تھا. بہرحال میں اس اپروچ کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ صرف ایک نوسٹیلجیا ہے. آج کا بچہ پہلے کے بچوں سے ڈفرینٹ ہے. ضرور بات کریں گے پروفیسر صاحب، ہم بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے کہ جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، چاہے کسی کے سامنے یا کسی کے بغیر، کسی غصے کی بھڑاس ہم اپنے بچے پہ نکال دیتے ہیں، اس کے بعد بچے کی جو ایموشنل گروتھ ہے وہ کس حد تک ہرٹ کرتی ہے، کس طریقے تک متاثر ہوتی ہے، اس پہ ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر علی، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بچوں کی ایموشنل گروتھ ہے اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے. جو پیرنٹس بچوں کو ماریں، لوگوں کے سامنے ڈانٹیں،
تھوڑا انسلٹ کریں یا اکیلے میں بھی کریں تو اس وقت بچوں کی کیا سچویشن ہوتی ہے بتائیے گا. کیونکہ کل نا میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی فرال کی, تو ہم گئے وہاں پر نا, تو کسی سامنے والی ٹیبل پہ ریسٹورنٹ میں کسی ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو, کوئی 6 سال 7 سال کی, اس کو لگا کے 2-3 تھپڑ مارے. وہ اپنے بھائی سے لڑ رہی تھی, بھائی بھی چھوٹا تھا, تو وہ اس نے سب کے سامنے نا اماں جی لگایا. وہ کھانا کھا رہی تھی فرال, ایک دم سے کہتی ہے ماما یہ کیا طریقہ ہے, واٹ اے ٹاکسک مدر. میں نے کہا, میں میری دوستوں کو, میں نے کہا میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاؤں. اس عورت کو کہہ رہی ہے ٹاکسک مدر, تو میں نے کہا مجھے کیا کہے گی. میں نے کہتی ہے نہیں ماما اتنی زور زور سے مارا ہے یار, بچی بلک بلک کے رو رہی. میں نے کہا بچے تو یہ فیل کرتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی پھر مینٹل گروتھ کو کیا ہوتا ہوگا, جن کی پٹائی ہو رہی ہے, تو دیکھنے والی فرال تھی نا, جو دیکھ نہیں رہے پٹ رہے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا لوگوں میں, پلیز بتائیں. اچھا, اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے ویسے مارنا تو بالکل نہیں چاہیے. یہ عام طور پہ یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے تھوڑا سے ہمیں ناسٹیلجیا سے باہر نکلنا ہے. اچھا, ہر ایک کا دور سنہری دور ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کا دور بہت اچھا تھا, لیکن آج کے بچے کا جو دور ہے اس کے لیے یہی سنہری دور ہے. مائیں تو یہی کہتی ہیں ہمارے ابا اماں تو سوٹی اٹھ کے تو ہمیں کھینچ دیتے تھے, تو ہم تمہیں ایک ہاتھ لگائیں تو تم آواز نکالتے ہو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلے والے بچے کچھ برداشت بھی کر جاتے تھے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو پہلے چیزیں ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہی ہو رہی تھی. بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں بچے کی ایموشنل گروتھ کے لیے, فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایون یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے مارنا بالکل نہیں چاہیے. اب دوسری بات, جہاں تک ڈانٹنے کی بھی بات ہے, تو دیکھیں کہ بچے کو پبلک میں یا کسی ریلیٹیو کے سامنے یا کسی دوسروں کے سامنے بالکل نہیں ڈانٹنا چاہیے. بچہ کچھ بھی کرے آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیں, کیونکہ دیکھیں ڈسپلن ہم جب کرنے کے لیے بچے کو اس طرح سے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے سامنے جب بچے کو ڈانٹیں گے تو بچے کی سیلف اسٹیم ڈسٹرب ہو جائے گی, بچے کا سیلف کانسیپٹ اور اس کے ساتھ پھر سیلف کانفیڈنس ہی خراب ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جس کا سیلف اسٹیم آپ نے خراب کر دی, اس کا آپ نے سیلف کانفیڈنس خراب کر دیا, چاہے آپ نے اس کو کچھ مینر سکھا لیے, لیکن ایسا بچہ بڑا ہو کے معاشرے کا کوئی کارآمد فرد نہیں بن سکے گا. وہ ساری عمر اپنے آپ سے لڑتا رہے گا, کانفلکٹ میں رہے گا, اگر ہم بچوں کو کسی بھی حوالے سے ڈسپلن کرنے کے لیے پبلک میں دوسروں کے سامنے ڈانٹے یا مارے. اچھا فرال, جیسے میری بیٹی نا اگر کسی سبجیکٹ میں ویک بھی ہوتی ہے تو میں اس کی ٹیچرز کو فون کرتی ہوں نا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ گھر میں یہ کر رہی ہے, اس میں لیک ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے, کوئی بھی ایسی چیز, یا اس کی کاپی خالی ہو, کوئی اس نے کام نہیں کیا ہو کلاس ورک, تو میں فوراً ٹیچر کو بتاتی ہوں, مگر اس کے سامنے نہیں میں اس کی شکایت کرتی, میں الگ سے بتاتی ہوں, میں بولتی ہوں بتائیے گا مت کہ میں نے آپ کو کال کیا تھا. ہاں, تو یہ تو بہت اچھی پیرنٹنگ کرتی ہیں. یہاں میں تو کہوں گا obviously مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اس سے بڑا بچہ صحیح رہتا ہے. obviously سب پیرنٹس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ سب دوسروں کے سامنے اپنے بچے کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے, لیکن ڈسپلن کرنے کے لیے جیسے آپ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, ایسے پیرنٹس کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسی طرح کی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کریں. اب دوسری بات جہاں پہ آ جاتی ہے اگر الگ بچوں کو, یہاں پہ بھی نا میں ایک ماڈرن پیرنٹنگ میں اس کو کہتا ہوں کہ ماڈرن پیرنٹنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ مدرس اپنے بچوں کو بالکل ہی ڈسپلن نہیں کر رہی, کچھ پیرنٹس نہیں کر رہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کس لحاظ سے, obviously کوئی نارم سکھانے کے حوالے سے یا کچھ ویلیوز کے حوالے سے, مینرز کے حوالے سے بالکل بھی ڈسپلن نہیں کر رہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بچہ بڑا ہو کے خود ہی سیکھ جائے گا, خود ہی کر لے گا. اب ہم نے نا ایک ماڈرن پیرنٹنگ کو بھی تھوڑا سا اس سینس میں ڈسکریج کرنا ہے کہ ہم نے ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے. دیکھیں اگر آپ بچے کو بالکل ہی نہیں ڈسپلن کریں گے تو ہوگا کیا, آپ کے بچے کی جب بڑا ہوگا, اڈلٹ ہوگا, تو پرسنالٹی میں کچھ اچھی کریکٹرسٹکس نہیں ڈیولپ ہوں گی. بہت سارے آج کل اڈلٹس جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں جی کہ پروکریسٹینیشن ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا, سیلف کانفیڈنس بھی نہیں ہے, ہر وقت تھکے رہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کمپیٹیٹیو پرسنالٹیز بھی نہیں ہیں. اور پھر سوری ٹو سے آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ کتنے نوبل لاریٹ ہمارے یہاں سے پیدا ہوئے ہیں یا کتنے ہم نے ورلڈ کلاس پروفیشنلز پیدا کیے ہیں, اس ساری چیزوں کے تانے بانے بچپن سے جڑتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں گے تو وہ آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں. لیکن اسی کے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں, اگر ہم بچوں کو بہت زیادہ ڈسپلن کریں, جیسے ابھی آپ نے مار کی بات کی, وہ کسی کے سامنے کرنے کا تو بہت ہی نقصان ہوتا ہے, لیکن اگر الگ سے بھی کریں تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ پھر ایسے بچوں کو بڑا ہو کے کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, کوئی OCD obsessive compulsive disorder ایسے بچوں کو ہو جاتا ہے جن کو ہم بہت زیادہ ڈسپلن کریں. مطلب بچوں کو ٹرک, ٹیکنیک, پیار, محبت اور کمپنی کے ساتھ سمجھانا ہے, نہ کہ جوتے لات مار. جی obviously دیکھیں نا پیرنٹس کو, اگر پیرنٹس, میں یہیں پہ
اکثر میرے پاس آتے ہیں پیرنٹس کلینک پہ تو وہ جی سب سے پہلے یہ شکایت کرتے ہیں جی ہمارا بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے. تو میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو کیا میں اور آپ کریں گے شرارتیں؟ پھر وہ بچے تھوڑی ہیں. مجھے یہ بتائیے جذباتی نشانیاں کون کون سی ہوتی ہیں بچوں کے اندر, کیسے پتہ چلیں گے جو بچہ جذباتی مسائل کا شکار ہوتا ہے, ہم کیسے ایڈریس کریں گے کہ یہ اس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو کچھ سمٹمز ہوتی ہیں. اگر آپ کا بچہ اس کا کوئی ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے, موڈ کا ایشو, عام طور پہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, انرجیٹک بھی ہوتے ہیں, لیکن نا بعض اوقات بچوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت جذباتی قسم کا ریئیکشن کر گیا. عام طور پہ جیسے کسی چیز سے تھوڑا سا ڈانٹیں یا روکیں, صرف روکیں تو اکثر بچے کچھ کہتے ہیں, یل کرتے ہیں مجھے نہ روکو, میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو یہ عام طور پہ جو بچہ ایسا کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اب یہ ایک سائن اور انڈیکیٹر ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ اگر بچے میں ضرورت سے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے بچہ, اس میں بھی بچے کو عام طور پہ جذباتی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. پھر عام طور پہ آپ دیکھیں کہ کچھ بچے بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں کہ بستر پہ عام طور پہ بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں, یا پھر بچے کچھ نیند میں بہت زیادہ بولتے ہیں. یہ بھی ایک سائنس ہے کہ بچے کو کسی قسم کا ایموشنل ایشوز جو ہے بچے کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا جیسے ہی ایجنگ کے پروسیس میں آتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے, تو کچھ ایموشنل ڈسٹربنسز جو ہیں وہ خود بخود ریزالو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی 6-7 سال تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے, پھر obviously ہمیں ان کی کلینکل انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. لیکن پیرنٹس کو یہ کرنا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بالکل پیرنٹس بن کے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے بچہ شرارت کرتا ہے, آگے سے ماں باپ بھی اس پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی ایک نیگیٹو انرجی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے بہت سی جگہ پہ نا پیرنٹس کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. جیسے مجھے لگتا ہے جب بالکل پہلا بچہ ہوتا ہے تو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جن عورتوں کو شوق نہیں ہے کہ بچے کو کس طریقے سے آگے بڑا کرنا ہے, ان کی گروتھ کے لیے ورک کرنا ہے, تو وہ چیزیں سیکھتی نہیں, اپنے بڑوں سے لرن نہیں کرتی, ساس سسر سے, اپنی امی سے پوچھتے ہوئے ان کو بڑی ایگو ہوتی ہے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں, تو وہ پیرنٹس جو ہیں جب خود پیرنٹ بنتے ہیں تو ویسے نہیں بنتے. بچوں کے منہ میں جو فیڈر ڈال کے سلا دیا جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے لیٹ ایج تک جو ہے نا 6-7 سال کی عمر تک بھی بچہ یہاں پہ پاکستان میں تو فیڈر پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو وہ بچے رات کو واش روم یوز کیے بغیر بستر پہ جس طریقے سے کھیلتے ہیں, آئی پیڈ میں لگے ہوتے ہیں, وہیں سو جاتے ہیں. ماں باپ سونے کے بعد منہ میں فیڈر دے دیتے ہیں. وہ فیڈر گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے منہ کے اندر ہی رہتا ہے جب تک بچہ سویا بھی, تو یہ ٹیڑھی بوتل لے کے سویا. صبح اٹھتا ہے تو پیٹ میں گیس کا شکار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب گیس کی وجہ سے جسم میں بہت ساری چیزیں, غبار جو ہیں وہ گھومتے ہوں گے. بچے کو بھی اندر کوئی ایسا بلڈ پریشر یا کوئی عجیب طریقے کے موڈ سوئنگز ہوتے ہوں گے. آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو بہت سارے گیسٹرک پرابلمس کے ساتھ چیزیں سچویشن جو ہے. اب وہ بچہ صبح کس حساب سے چڑچڑا ہو رہا ہے, اٹھ نہیں پا رہا, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, مڑوڑ. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں اٹھو تھپڑ, اٹھو تھپڑ, لیٹ ہو رہا ہے اسکول کے, دوڑ, جیسا سویا ہے ویسے پھر دوبارہ منہ میں بوتل ڈال کے گاڑی میں چھوڑنے جائے. بہت سے گھروں کا یہ مسئلہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جہاں تک فیڈر کی آپ نے بات کی, تو دیکھیں ایک خاص حد ایج کے بعد بچوں کو فیڈر دینا آپ بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. ایسے بچے بڑے ہو کے لیزی اڈلٹس بنتے ہیں اور وہ لائف میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکتے, بالکل کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے, بی ٹائپ پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ فیڈر دیتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی تو ٹوائلٹ ٹریننگ بھی ایک خاص ایج میں شروع ہو جانی چاہیے. بہت جلدی کریں گے بچے کو مسئلے ہوں گے, اس کی پرسنالٹی گرومنگ کا مسئلہ ہوگا, اور اگر ضرورت سے زیادہ لیٹ کریں گے کچھ لاڈ پیار میں, پھر بھی بچے کے ساتھ آپ نقصان کر رہے ہیں. یہ چیزیں بھی تو مینٹل گروتھ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. obviously یہ مینٹل اور ایموشنل گروتھ ہی ہے نا, کہ اگر آپ زیادہ دیر تک بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں کروائیں گے تو obviously بچہ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی گروم نہیں ہوگی. اب پھر ہم اکثر آپ دیکھیں نا کیا وجہ ہے کہ جو اڈلٹ ایج میں بچوں کو اتنے مسئلے ہوتے ہیں, بڑوں کو کیوں مسئلے ہوتے ہیں, اس کے سارے تانے بانے بچپن سے ہی ملتے ہیں. اب اس میں دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ جی بالکل پیرنٹس کو ایموشنل پیرنٹنگ نہیں کرنی. اگر اپنے بچے کے ایموشنز ٹھیک کرنے ہیں تو ایموشنل پیرنٹنگ نہیں کرنی. بچے نے بچہ ہی بننا ہے, لیکن آپ نے بچہ نہیں بننا, آپ نے بڑا بن کے اس کو ڈیل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. بڑے اچھے طریقے سے, بڑے آسان لفظوں میں آپ نے ہمیں بہت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ کو آئی ہوپ یہ سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا. ہم سیکنڈ اپنے بریک کی طرف جو دوسرے مہمان ان کی طرف پہنچیں گے, پھر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. سردیوں میں ناک اور گلے خراب زیادہ کیوں ہوتے ہیں, اس کی بیماریوں کا شکار لوگ زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں, یہ کیوں اٹیک کرتے ہیں خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر راشد ضیاء, ENT اسپیشلسٹ. ہمارے پروگرام میں مدعو ہوتے رہتے ہیں اور بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت ہے؟ یہ جو سردیاں ہیں اس میں سب سے زیادہ یہی سننے کو آتا ہے کہ ناک اور گلے جو ہیں لوگوں کے خراب ہیں.
اور اسی کی زیادہ بیماریاں جو ہیں لوگوں کو اٹیک کرتی ہیں. وائی اسپیشلی ان ونٹرز؟ تھینک یو ویری مچ. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ناک گلے کی خرابی, اس کو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی کہا جاتا ہے. اچھا. سارا سال یہ رہتے ہیں, لیکن موسم جب بھی تبدیل ہوگا, خاص طور پہ سردیوں کے شروعات میں, ابتدا میں, جیسے اب موسم جلدی سے چینج ہو رہا ہے, تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا کلائمیٹ. ناٹ اونلی وی ہیو ٹو کیئر فار دا انوائرمنٹ, ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بدن کا, کھانے پینے کا, کپڑوں کا بہت خیال کرنا ہے, تبدیل کرنا اپنے آپ کو. اب ہم نے وہ چلڈ چیزیں, آئسی چیزیں, ساور چیزیں, بازار سے جوس اوپن, یہ وہ, ان چیزوں کو موسٹلی اوائڈ کرنا. اچھا, کھٹا وغیرہ بھی؟ ایگزیکٹلی. نیبو کا بھی زیادہ استعمال؟ لائٹ سی بھی کھٹی چیزیں, اچار ہے, کیچپ ہے, نیبو بھی؟ ایگزیکٹلی. اچھا. اب دیکھیں کہ چند ڈراپس, ایک گلاس میں 2-3 ڈراپس کسی بھی ساور چیز, لیمونیڈ, لیمن, بلیسنگ ہے. آپ کو پورے گلاس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا, اتنا ہلکا ہوگا, اتنا لائٹ ہوگا. لیکن اگر آپ 1/4 آف اے لیمن, اسپیشلی فریش لائم ڈالیں گے, تو وہ تو سکنجبی بن جائے گی. ایسے ہی ہے. وہ سکنجبی نہیں چاہیے ہمیں. اچھا. وہ آج کل لے گا جو بھی گلا, تو آلریڈی را ہو جائے گا, خراش آ جائے گی. اور شروع میں خراش آئے تو فوراً آپ روک سکتے. جس دن آپ کو پتہ لگا کہ میرے ناک میں چھینک آنے لگی ہے, گلا تھوڑا سا پین کر رہا ہے, پلیز اپنے کھانے پینے کو ہی چینج کر دیں. اچھا. 3 کام کر لیں, بولیں تھوڑا سا کم, وارم چیزیں بے تحاشا لیں, اور پھر بھی ہو رہا ہے تو کوئی الرجی کی گولی یا پیراسیٹامول لے لیں. اچھا. اس سے 99% آپ بچ جائیں گے. If we act like Japanese and Chinese, وارم چیزیں ہر گھنٹے بعد اپنی پسند کی, ہر بندے کا اللہ میاں نے فیس کیمسٹری علیحدہ بنائی ہے. آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی وارم چیز, ہاٹ چیز لیتے ہی رہیں سارا دن. اور بولے جو شاندہ وغیرہ, یا پھر گھر میں ایسے کچھ کاوے. ایگزیکٹلی پتوں والا جو شاندہ ہے, گرین ٹی ہے, کاوا ہے, اس طرح کی سوپس ہیں. تو یہ گرین ٹی وغیرہ کوئی گلے کو ڈرائی تو نہیں کریں گی نا؟ نو, بالکل نہیں کرتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ گھر پہ ہیں تو نٹس لیتے رہے. جی جی جی. ان سیزن میں تھوڑے تھوڑے نٹس لینے چاہیے. اچھا. کیونکہ وہ ہائیلی, سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مونگ پھلی سے بھی کھانسی وغیرہ ہوتی ہے, تو سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کھانے کو اچھی لگتی ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں, کیا چھلکے کے ساتھ تھوڑا سا جو اوپر کی جو اس کی جھلی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو کھانسی ہوتی ہے, یا پھر سادے کھانے سے کچھ اس کی کچھ ہے؟ یہ جتنے بھی نٹس ہیں, پی نٹس بھی, جس کو مونگ پھلی ہم کہتے ہیں, یہ بلیسنگ ہے. اچھا. لیکن اس کے ساتھ پانی نہیں ٹھنڈا پینا, ٹھنڈی جوس نہیں پینا. اچھا اچھا. یہ جو ہی آپ نے کوئی آئلی آلمنڈ ہے, جی, کوئی چیز کھائی, ساتھ ہی یا فوراً بعد وارم چیز لے لی آپ نے. اچھا, پانی کے اس فارم میں نہیں, کوئی گرم چیز, کوئی بھی وارم چیز, چائے وائے جو کچھ آپ بھی. دودھ لے لیا, دودھ پتی لے لی, فوراً بعد یا درمیان میں. سر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے آپ کا گلا بالکل کلین ہو جائے گا. اوکے. اس میں جو آئلی سی چیز, جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ تھوڑا سا اسے چھلکا نہ لگا رہ جائے, اس کا آئل تھوڑا سا, یہ بات طے ہے کہ 99% کے لیے یہ بلیسنگ ہے. اچھا. لیکن 1% کو اس سے الرجی بھی ہوتی ہے. اچھا. پینٹ پہ, پینٹ بٹر سے اسپیشلی ہو سکتی ہے. اچھا اچھا. ان لوگوں کو اوائڈ کرنا, اور وہ بہت کم ہے, نہ ہونے جیسے. ٹھیک ہے. نارملی یہ جتنے بھی نٹس ہیں, یہ تو اللہ میاں کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. سر یہ جو عام سردیوں کی بیماریاں یہ کون کون سی ہیں جو ناک اور گلے کو بہت زیادہ متاثر کر جاتی ہیں, ان اسپیشلی بیماریوں کو بھی ایڈریس کیجیے گا. یہ 2 مین فیکٹرز ہیں. ناک اگر آپ کی پہلے بھی تھوڑی سی بند رہتی ہے, آپ کو الرجی ہوتی ہے, آپ کو انفیکشن کسی بندے کو زیادہ ہوتی ہے, جو مسلسل چل رہی ہے, اس سیزن میں بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اور بہت چھوٹے بچے جو 5 سال سے چھوٹے ہیں, یا 65-60+ لوگ جن کو آلریڈی ڈائبٹیز ہے, چیسٹ کی علامات ہیں, یہ خاص طور پہ ایزتما, COPD, ان لوگوں نے اس موسم میں بے انتہا احتیاط کرنی ہے. کھانے پینے میں, اپنے پہننے میں, اپنی ورزش کرنے میں. خاص طور پر ان لوگوں نے اس سیزن کے شروع میں ہی, سپٹمبر اکتوبر میں, ہر سال ویکسین ضرور لگوانی. ٹھیک ہے. فلو ویکسین ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جو رہ گئے جو نہیں لگوا سکے, وہ اب بھی لگوا سکتے ہیں. ابھی لگوا سکتے ہیں. ابھی اٹس ایکولی گڈ. صرف اس کی ایک ہی پری ریکویزٹ ہے, یہ ویکسین سیم ہے, اوکے, WHO سرٹیفائیڈ ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی اٹس اے بگ بلیسنگ.
اچھا اس ونٹر میں پوری دنیا میں تو 2 دفعہ بھی یہ لگایا جاتا ہے ڈیولپ کنٹریز میں. اس کے بہت فائدے ہیں. سر اگر کسی کو گلا خراب ہو ہی چکا ہے اور ہو رہی ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے اس کو، اور اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا بخار چڑھ گیا، تو کیا اس بخار کے ساتھ بھی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے صحیح ہائی لائٹ کیا. جن دنوں میں آپ آلریڈی بہت انفیکٹڈ ہیں، الرجی کا زور ہے، ایسما کا زور ہے، آپ کو فیور ہو رہا ہے، آپ نے بالکل ویکسین نہیں لگوانی. 1 ہفتہ دیں، 2 ہفتے دیں. وین یو آر ایبسولوٹلی آن دا ریسٹنگ فیز آف یور لائف، جتنی بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جب آپ کی ہیلتھ آ جائے پھر ہی آپ ویکسین لگوائیں گے، پھر ہی آپ جم جانا شروع کریں گے، پھر ہی آپ سوئمنگ کریں گے، پھر ہی آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی اپنی ریسٹور کریں گے. سر یہ جو نیزل کنجیشن ہوتی ہے، اس کا فوری علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بہت سارے ٹپس ہیں. اس کا علاج بھی ہے. اس کے نوز 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہونی چاہیے. نوز شوڈ بی لائک اے موٹر وے. جس کی ناک اوپن ہے اس کے سائنس اوپن ہے. ناک کی سائڈوں پہ، ہمارے فیس پہ، فور ہیڈ پہ، ہیڈ اسکل کا، ہمارے کھوپڑی کا کافی حصہ لامیہ نے نا بالکل خالی سمجھیں گرین بیلٹ چھوڑی ہوئی ہے، ہوادار چھوڑا ہوا ہے. یہ ہمارے برین کو، ہماری سوچ کو، ہر چیز کو اوپن رکھتا ہے. نوز بند ہے تو سمجھیں سائنس بھی بند ہے، اور جس کی نوز بند ہے اس کی چیسٹ بھی بند ہے. اچھا. جو کچھ نوز میں ہوگا وہ ویری نیکسٹ ڈے چیسٹ میں بھی ہوگا. اچھا. اس کو WHO کہتا ہے آریا گائیڈ لائنس، ARIA. اس کو نیٹ پہ پڑھا بھی جا سکتا ہے. جس کی نوز بند ہوگی 2-3 سال میں ایستما اور چیسٹ انفیکشن ہونے کا چانس 80% ہے. اچھا. واسٹ میجورٹی کو چیسٹ کی علامات دمے کی صورت میں، چیسٹ انفیکشن کی صورت میں مسئلہ ضرور آئیں گی. اس لیے ان لوگوں نے بے انتہا کیئر کرنی ہے. خاص طور پہ آلریڈی جن کو مسائل ہیں، ناک میں اللہ میاں نے بالکل اندر سمیل کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، صفائی کا بھی کیا ہوا ہے. اتنی فائن جھلی لگائی ہوئی ہے کہ بگ بلیسنگ، اور سیم از ان دا چیسٹ. دونوں ایک ہی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. سر ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کا کوئی ہمیں نسخہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کر لیں گھریلو، خاص طور پہ آپ فرسٹ ایڈ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت اریٹیشن ہوتی ہے. اینڈ دین پھر بریک کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی. ویلکم بیک. سر ناک کی بندش، نیزل کنجیشن کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسے گھریلو نسخے بتا دیں جو گھر میں استعمال کر سکے لوگ. سب سے ایزی ہے کہ جب آپ نارمل دنوں میں عادت بنائیں ویری ریگولر ایکسرسائز کی. تھوڑی سی بھی ایکسرسائز، جب آپ سوچتے ہیں میں نے رننگ کرنی ہے تو آپ کی نوز 5% کھل جاتی ہے. اچھا. اور جب آپ ہیکٹک ایکٹیو ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں تو آپ جاگر پہن کے گھر میں، ایزی سٹیئرز ہیں، بیبی سٹیپس اس کو کہتے ہیں، آپ 500 ٹائم اپ ڈاؤن جلدی جلدی آئیں جائیں. اچھا. ٹھیک ہے. یا کچھ بھی کھڑے ہو کے کسی سرفیس پہ، اگر سافٹر ہے، کارپیٹ ہے، اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی جمپنگ شروع کر دیں. اچھا. سو لائف از ویری ایکٹیو. مطلب ورک آؤٹ کرنے سے، باڈی کو ایکٹیو کرنے سے، کوئی بھی چیز جس سے سانس چڑھتی ہے اس سے فوراً ناک کھلتی ہے. ہارٹ ریٹ اوپر کرنے سے. سب سے سمپل یہ. نمبر. اور وہ جو نمک والا پانی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایک ناک سے لو دوسرے ناک سے نکالو، وہ بھی کر سکتے ہیں؟ آج کل جو پانی ناک میں ڈالا جائے وہ لٹل وارم ہونا چاہیے باڈی ٹمپریچر پہ. یہ 37 سیلسیس ہے. اور اس میں نمک کتنا ڈالنا ہے؟ اور اگر اس میں نمک ڈال لیا جائے، جو ہم نارمل وضو کرتے ہیں اس ناک کے اگلے 1/3 حصے میں ہوتا ہے، پیچھے والا 80% ایریا نہیں انوالو ہوتا. اچھا. اس میں پانی ڈالنا ہے تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ سائنٹیفک ہے کہ ہلکا سا نمکین پانی، کتنا کوئی وارم، 1 گلاس میں ½ ٹی اسپون اس والے ایوریج گلاس. جی بالکل بالکل. یہ بہت اچھی بات ہے. لٹل وارم سیلائن واٹر، یا اپنے وہ جو ایزی سی ڈرپ آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ناک کے لیے، باڈی کے لیے فلش کرنے کے لیے، جی، تو وہ لے لیں. وہ بھی یہی ہے 0.9% والی. اچھا. میڈیکل اسٹور سے. اگر آپ نے خود بنانا تو کوئی حرج نہیں، پانی بوائل کر کے ٹھنڈا کر لیں. ہاں. اس کو روم ٹمپریچر پہ نہ ہو، باڈی ٹمپریچر پہ. ٹھیک ہے. روم ٹمپریچر آج کل تھوڑا نیچے ہے. یہ وارم پانی اگر تھرو اینڈ تھرو فلش کریں گے، لیکن خیال کیا جائے کہ یہ کھانا کھانے سے، پینے سے پہلے کیا جائے. اچھا. ہیوی کھانا کھا کے ایسا کرنے سے یو مے بی ڈسٹربڈ. سر یہ سائنوسائٹس کیا چیز ہوتی ہے اور اس سے کیا بچاؤ ہے؟ نوز کے ساتھ آلمائٹی نے ہماری ڈیزائننگ، فارمیشن یوں کی ہے، انسان امریکہ کا ہو یا ایشیا کا ہو،
اس کی اندر بناوٹ جو ہے, اندر فارمیشن ایک جیسی ہے. یہ خالی سپیسز ہیں ہمارے ناک کی سائیڈوں پہ, جو ناک سمجھے چھوٹی سی کاریڈور ہے, برآمدہ ہے, اس کے سائیڈوں پہ بہت بڑے ہال ہیں, آڈیٹوریم ہے. ٹھیک ہے. یہ سائنس جو ہے آڈیٹوریم ہے, یہ ناک سے تھوڑے سے کنیکشن کے ساتھ ہے, مسام کے ساتھ چھوٹے سے. یہ آج کے دن اسی کے سائنس کھلے ہیں, اسی کے سائنس میں ہوا ہے جس نے صبح سے کوئی مائیکل جیکسن کی طرح ورک آؤٹ کیا ہے, اچھا ایکٹیو کیا ہے. سو لائف از لائک اے چیتا, لائف از لائک مائیکل جیکسن. ٹھیک ہے. جو اٹھتا نہیں, ہر 10 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد, جب بھی لوگ آپ کے آفس سے باہر جائیں, آپ اٹھ کے تھوڑا سا جمپ شروع کر دیں, تھوڑی سی ایکٹیویٹی شروع کر دیں, پی ٹی شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ گھر کے ہر کونے میں جگہ جگہ لکنگ گلاس ہونا چاہیے, جس پہ آپ اپنی پوسچر, اپنی شیپ کو بار بار دیکھتے رہیں. اسمائل کرنے کی عادت ڈالیں. اس قوم نے اسمائل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم تو سارے کام چھوڑ کے بلیم گیم, سوشل میڈیا, مس یوز آف 99% میڈیا ہمارے ادھر سوشل میڈیا مس یوز ہوتا ہے. عظیم قوم ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ آرمی ہے. وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ, وی ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. اس ملک نے دیکھیں 1.5 سال میں پروو کیا اس کی ترقی نے کہ وی کین ڈو اٹ, اینڈ یونائٹیڈ وی کین ڈو ایزیلی. ایسا ہی ہے. سو پلیز جتنا ٹائم آپ بلیم گیم سوشل میڈیا پہ, لکنگ گلاس کے سامنے سوشل میڈیا پہ, اپنے گھر میں ہی پہلے اسمائل کریں, تاکہ گاؤں کے چوک میں بھی ہر جگہ آپ اسمائل کرتے نظر آئیں. ایسا ہی ہے. یہ سنت بھی ہے, یہ آپ کی پرفارمنس بھی بڑھاتا ہے, لیکن آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ایک نارمل حصہ ہونا چاہیے. ایسے سمپل ڈائٹ کے علاوہ ویری ایکٹیو ہیکٹک ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کے آپ اسٹیمنا بڑھتا ہے, آپ کی پرفارمنس بڑھتی ہے, اور سوسائٹی کے آپ دا بیسٹ ریکوائرڈ بندے بن جاتے ہیں. ہاں سر, یہ ٹونسلائٹس جو ہے اس کو بڑھتے ہوئے کیسے روک سکتے ہیں؟ گلے کی سوزش بہت بری لگتی ہے, موسٹلی لوگوں کو ہو جاتی ہے سردیوں میں, پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے کہ سور تھروٹ ایک تو ہے کہ ہوا سال میں 1-2 دفعہ, یہ نارمل بات ہے. اگر آپ کو ہر مہینے دوائی لینی پڑتی ہے, مدر کیئر بھی کر رہی ہے, بچے کو فیڈر بھی کم دیا جا رہا ہے, اور ٹائم پہ فیڈر 1.5 سال میں اس کو سافٹ ڈائٹ کی طرف بھی لے آئے ہیں. فیڈر 1.5 سال کے بعد بالکل نہیں ہونا چاہیے بچے کو, فیڈر بٹھا کے دینا چاہیے. اچھا. اور میکسیمم کوشش کی جائے کہ کاؤ ملک ہو, ڈائلوٹڈ ہو, فارمولا پہ کم سے کم جایا جائے. اشد بھی ضروری ہے, تو فیڈنگ کپ پہ جو مائیں جلدی لے آتی ہیں وہ بچے ڈاکٹروں کے پاس, ہسپتالوں میں نہیں آتے ہیں. کیا بات ہے. ایگزیکٹلی ہمیں ویکسین ٹائم پہ لگوانی ہے. جو بھی آپ کا پیڈیٹیشین ENT کا بندہ ڈاکٹر ویکسین کے بارے میں کہتا ہے, پلیز گو ہیڈ, ضرور لگوائیں. لیکن بچے کی نوز کو, بچے کو 4 سال تک پوری دنیا میں بلو کرنا سکھایا جاتا ہے, جس کو ہم وضو کرنا کہتے ہیں. اچھے طریقے سے ہم جب بھی وضو کریں بچے کو ساتھ کھڑے کریں, اور اس کو انسینٹیو دیں. کوئی کام بھی دنیا میں انسینٹیو کے بغیر نہیں ہوتا. وہ ٹرائے ہیں, وہ پیسے ہیں, وہ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کینیڈا میں بھی آپ رہ رہے ہیں تو بچوں کو آپ کرواتے ہیں ایسے, اور جو پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ, اگر مائیں یا ابا جی جا کے ساتھ واش روم میں کھڑے ہو کے سنک کے سامنے کریں گے, دل فالو کرتے, بچے کو کھڑا کیا, نماز پڑھتے, تو اب اس کو ایک اچھی عادت پڑ گئی. ایسے ہی ہے. آدھا کام ٹیچر کا گھر پہ ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے. تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اب آپ نے 3 چیزیں اس پہ ریپیٹ کی کہ ہم نے ایک تو نوز کو بہت فلش کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیو ہونا ہے, بار بار لکنگ گلاس کے سامنے اسمائل کرنا ہے, اور سیلائن سے ناک کو فلش ضرور کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت اچھی طریقے سے سمجھایا آپ نے ہمیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, اٹس سرپرائز گیسٹ یو کین سے, بٹ میں آپ کو بتاؤں ان کی سیریل جب میں نے کیا, بلکہ جب آپ نے بھی پورے پاکستان میں جہاں جہاں دیکھی, تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ سارے ان کے فین ہو گئے.
آپ کو میں اگر ایک سیریل کا نام بتاؤں تو اس سیریل کا نام سن کے آپ کو تھوڑی سی تو سمجھ آ جائے گا. اچھا لائیو کال کر سکتے ہیں آپ لوگ, کیونکہ میں اپنے مہمانوں سے بھی آپ کی بات کروا سکتی ہوں. آئی نو آپ سب فین ہوتے ہیں تو یو جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو دی یو نو پرسنالٹی جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں. تو ارطغرل ڈرامہ سیریل کے بارے میں سب نے سنا ہے, پورے پاکستان نے کیا بلکہ پوری دنیا نے سراہا, پوری دنیا نے اس ڈرامے کو دیکھا. تو میں بتا دوں کہ آج ہم یو نو وی آر ویری آنرڈ, وی آر thrilled to welcome a very special guest today. Zabardast talented personalities, Turkish artists who stole hearts for you know their performances, the way they act in the drama Artugul. I think it's mind blowing, and we are very very amazed, and we are honored that we are having them here. Like one of the artists, Sarah. She's very pretty and she's very talented. Sarah Togdemir ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو I would like to welcome you. Hello pretty lady. Thank you so much. You're so pretty too, and thank you for your kind sentences. Thank you, thank you, thank you, kind of you. And ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے بارے میں بھی بتا دوں, ہمارے پاس ہے very very fine businessman, very famous businessman. He is Jihad, and I like the name. He's also from Turkey. He's here for more kind of business, and you know, and with her. Hello, welcome. Hello too. Jihad the fighter. Jihad the fighter, yeah. So finally he's here. اور ان دونوں کو لانے والے جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک اور زبردست شہزاد شاہ, زبردست پرسنالٹی, بزنس مین, کامیاب انسان. تو ان کو ہم ویلکم کریں گے. تھینک یو. تھینک یو, ویلکم. بہت یہ تو آپ کا اسپیشل تھینک یو بھی, کیونکہ آپ ان دونوں کو ہمارے پاس لے کر آئے, سیارہ کو اور جہاد کو. جی جی, یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے انویٹیشن پہ یہ آئے. اور پہلے ان کو تھوڑا ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کیسا ہے, حالات کیسے ہیں وہاں پہ. دے ور ٹاکنگ ٹو می آن دا وے وین وی ور کمنگ فرام ایئرپورٹ ٹو ہوٹل کہ یہاں پہ کیسی سچویشن ہے. ان کو بہت ساری کالز آئیں ان کے دوستوں کی کہ نہ جائیں, حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پہ. پھر میں نے ایکسپلین کیا ان کو. نو شی از کانفیڈنٹ, شی از اوکے ناؤ. دیٹس سو نائس یار. اچھا مجھے سیارہ سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو آسک, بیکاز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو, بٹ مائی you know kind of lots of your fans in Pakistan, they might you know understand English but they can't talk English, yeah. So I would like you can you know talk like little slow so they can understand what you want to say for your fans. Okay, and everything. slowly. Yeah. And one thing I want to tell them. Yeah. Okay. Which camera? Yeah, all the cameras is yours. You can take it with you in the Okay. especially for Turkey. मैं आपसे प्यार हूँ. करती हूँ. करती हूँ. And his wife teach this to me, and I know His they are wife? watching. His yeah, wife? yeah. Listen, They are listen. watching. But I'm just telling you, I don't know, this is the first lady, you know, in Pakistan who taught you to say this, but don't say him this. No, we are brothers. That is fine. That is fine. And they're watching also now, and Yeah. I want to kiss and greetings to them. سارے مر جاؤ, مر جاؤ. Die. They are really great family and Yeah. great hospitality. Thank you. So Thank were you so staying much. with you guys? Yeah, he's Oh taking. wow, what a hospitality. And then, yeah, what I want to say to Pakistani, not fans, they are all my sisters and Wow. brothers. Thank you all for their warmth, for Wow. their love, for their huge love. We have a very good relation with Turkey as well, right? And we loved the drama serial where you were acting in it, the Artugul serial. So how was that experience, if you would, you know, share a few words, few things? Although Maria was not a good character, you know, It was she a was negative liar character, first but you and performed. betray everyone. Everyone. You know, it's difficult to love this such kind of a character, but because everyone loves her, it's wonderful for me. Wow. Yeah, lovely. thanks. And we loved all. you, the way you performed in the serial. Thank was you so much. real. And like right now, the way I'm looking at you,
So you look so innocent and you perform the negative characters so well. In Pakistan, people mostly, caste kind of people who have very soft faces, like hot faces, they can act good the negative role. But you're the first lady which I see the very soft features and soft face and performing the negative so well. It's wonderful to hear. It's a that. talent. It's like, It's a talent. Thank Jihad, you. And it was a challenge for me, but nice challenge, yeah. Wow. Jihad, how long you know her? I know her maybe 10 years. Wow. 15? Yes, 10, 15? Maybe 10, 15, yeah. Wow. because we make in the past also agreement with her, with our brands Bioxin in Turkey. Okay. This is not the first time that we are work with her. Wow. Second time, and in the beginning we are working with her. We have very, very good results Wow. with our brands in Turkey. Zabardast. Nice. And now we are decided to work with her again Wow. in This is- Turkey and in Pakistan. Especially in Pakistan, we have good goals. Wow. We will do very good advertisement with her Wow. in Pakistan with our partner Shahzad, and I think she is a very good ambassador for our brands. Wow. So you Thanks, and I'm Mr. very Shah proud. I'm very proud of. working with him, yeah? Yeah. That's so nice, so nice. So how you find Pakistan? Like you are maybe by, you visited some places as well. How many days they're like they're here? He came on This is The second second day. Sunday morning. Yeah. And first time. This first time. First time, second day. I met also with Shahzad over 10 years. He invited me all the time, but I will really have no time to come. It's first time for me, but I'm very sad why I come not earlier. Okay, your mic need to fix. Please fix the mic till I just talk to Mr. Shah. Mr. Shah, मुझे बताइएगा कि अभी कौन सी जगह पे लेके गए इनको? अभी कोई visit किया है? कोई संडे ऐसे- को ये पहुंचे हैं यहाँ पे, तो कल ब्रांड लॉन्च था हमारा एम्पोरियम मॉल में, ठीक है. और वहाँ बहुत गैदरिंग थी, Okay. वाज फुल हाउस, Wow. और They must मतलब पागल हो गए होंगे सारे. जी देख के। बिल्कुल, हाँ, बहुत लोग थे. They must be gone mad, yeah. हाँ जी, फिर हमने घर में खाना किया हुआ था, Wow. तो हमने पाकिस्तान की जो डिशेज हैं वो इनको सारी ट्राई कराई हैं, ठीक है, बहुत घर पे पसंद की. वो घरेलू हॉस्पिटैलिटी जी, पूरी हो. जी, जी. अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी जगहें, like which places you want to visit. Maybe you marked something you have seen on Google, so do you have any idea where you want to go, and did you plan anything? I have heard so much about your beautiful Okay, country, but this is the first time All right. I come to Pakistan, All right. and it's great. So It's where you want to go? Do you mark Where? some places where you want to visit for, Here, you. Oh, thank you. You are so Oh. pretty, and thank you very much for the color of your dress. Oh, thank you. So I bought this from Turkey Yes. myself. And like this, like Gia. My tie and things, my shirt is matching with you. She's right. Acha, I would like to tell you few places, right, about you must take them to the Red Fort, जो हमारा Red Fort. किला है, ठीक है. This is the traditional place where you have to go, like if you want to see the king, the queen story you want to heard about, that's the place. Right? You can Okay. take them to Gurdwara. Okay. ठीक है. This is also this, I think very nice place to go. अंदरून शहर का आप ज़रूर ले जाइएगा. जी जी, इनको. हमारा प्लान है. ठीक है, वहाँ की इनको निहारी ज़रूर खिलाइएगा. Something I'm telling him, I'm guiding him. किधर किधर आपको लेके आपने जाना है. एंड उसके अलावा आप इनको ख़ास तौर पे वो शालीमार बाग भी ले जाइएगा. ठीक है. वहाँ पे भी क्वींस एंड किंग की स्टोरीज और सारा कुछ पता चलेगा. फिर इनको बारादरी ले जाइएगा, बिकॉज द पीपल हु कम from the other countries, they would like to visit the traditional places and stuff. पाकिस्तान की डबल डेकर बस पे ज़रूर सफ़र कराइएगा. डे पास होता है पूरा, मगर आप ले लीजिएगा, वो आप 2-3 घंटे में डबल डेकर में घूम कर आ जाएंगे. पूरा टूर हो जाएगा, बड़ा मज़ा आता है उसमें. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. फिर आपने सही वाला अंदरून का नाश्ता करवाना है, सिरी पाए वाले. Take them for the breakfast, best breakfast, traditional breakfast. You must go. ठीक है, ये वाली चीज़ें हो गई. बाज़ार ज़रूर फिराइएगा. अनारकली
पान बाजार ले जाइएगा, वहाँ पे इंडियन साड़ीज एंड एवरीथिंग, द क्लोथ्स आई एम टेलिंग, ऑल द चीप क्लोथ्स, सस्ते में क्या ज़बरदस्त, आपको मस्ट गो टू पान बाजार एज वेल. ऑलराइट, these are the, you know, these are the places where She you set whole must plan for visit. you. Yes, and any issue, any problem, call me, I'll take But you. he and his Yeah. family also doing all Yeah. the best for us. Yeah. But ये प्लान में शामिल करना है आपने मेरे कहने में, ठीक है शाह साहब? एक ब्रेक लेंगे, but please can you send for the break, then we'll come back. Can you send Okay. them for the break? Break. Yeah. It's break Yeah. time. अच्छा जी, अब टर्की से क्यों बुलाया शाह साहब आपने इनको, ये तो मुझे बताइए. एक्चुअली हम 10 साल से बायोटा बायोक्सिन न्यूट्रिक्शन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. इनकी हेयर केयर में और स्किन केयर में बहुत अच्छी रेंज है और फूड सप्लीमेंट में. अच्छा. तो अभी सेरा ने दोबारा से बायोटा को एज ए ब्रांड एम्बेसडर ज्वाइन किया टर्की में. तो आई वाज इन टर्की, तो मिस्टर जिहाद ने कहा कि हम पाकिस्तान में भी इनको ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च कर सकते हैं. वेरी नाइस. बायोक्सिन न्यूट्रिक्शन और होल बायोटा के लिए. वाह. तो हमने साथ ही इनको वेलकम किया और फिर क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काम किया मिस्टर जिहाद के साथ. हाँ. शी वाज ब्रांड एम्बेसडर बिफोर बायोक्सिन में और न्यूट्रिक्शन में. ज़बरदस्त. तो इनका ग्रुप बहुत बड़ा है, ये वाला कोई 90 कंट्रीज़ में अवेलेबल है. हाँ. और तुर्की की नंबर 1 कंपनी है. तो अभी आप लोग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइम का है? हमें 10 साल तो हो गए हैं. अब हम वी आर गोइंग टू बी पार्टनर इन पाकिस्तान. वाह, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, यू Thank नो. you, बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बाहर से आ रही है, देखें पाकिस्तान में ये बड़ी बात है. ये चीज़ें अच्छी, जो कोलैबोरेशन है ना मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, हमेशा से पाकिस्तान में मैं कहती हूँ होनी चाहिए. इसी तरह से पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो ग्रो करेंगी और अच्छी होंगी. तो हमने ये काम करना है, कोलैबोरेशंस करनी है, विच इज़ यू नो गुड फॉर द मार्केट, गुड फॉर द प्रोडक्ट्स, गुड फॉर द मीडिया, गुड फॉर एवरीबडी, गुड फॉर अस. तो अभी एक सरप्राइज़ और था, ये कि सेरा जो है, शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, शी इज़ ब्रिलियंट सिंगर. मैं अभी ब्रेक पे भी आई वाज लिसनिंग हर सॉन्ग व्हिच वाज ऑन यूट्यूब एंड शी सिंग सो वेल. तो व्हाई नॉट हम सेरा को रिक्वेस्ट करें कि इफ़ शी यू नो गोइंग टू सिंग फॉर यू गाइस फ्यू लाइन्स लाइव, इट विल बी ऑनर फॉर अस. It will be a gift for Pakistan. Yeah. Yeah. This mic is like a dumbbell, I know. Yeah. This is the first time I'm singing like that. Hi to everyone. Yeah. It's so funny, yeah. I'm also writing my songs and I'm writing and composing. Really? Yes. Wow, you're so talented then. And singers in Turkey are singing my songs also. Yeah, I like writing. Other singers, yeah? Yeah. I don't know if you heard about Mustafa Ceceli, Yes, Ajda Pekkan, oh. Serdar Ortaç. Really? I gave songs. What song? Which you wrote? Ajda Pekkan. All right. Sadece sev beni sev sadece. But this and Serdar Ortaç, lots of 7 or 8. Wow. Biz istemezsek durabilir mi? One is this. Okay. And we sang with Mustafa. Mustafa Ceceli. Really? Aşk haklıyı seçmiyor. Wow. We made and this. Done. Gel ne olursun gel, gurura direnmedim, seviyorum. Geceler buz gibi yüreğim, köz gibi kalp ağrısı geçmiyor. Aşk haklıyı seçmiyor. Wow. Listen, this is so good. Thank you. You do concerts as well? You do performance? No. Because my job is acting. Yeah, but you're a very good singer. Honestly, I didn't knew about it. But in the morning. In the morning. But you're so fresh. I like the husky tone of yours, which so makes very, you know, the tone like nice, the texture, the audio. It's very fine and, you know, refined. I like it. Thanks so Sweet much. You're so texture. pretty. Yeah, but- Thank you. Wow. I would like to talk to you also, but, you know,
I don't know, she's admiring me a lot again, and I would like to hear one more song. One more. more? Okay. Yeah. If you say, Jihad, say, please. If you say, she'll sing again. Yeah. Bir daha sen söyle diyor. Söylesin bir tane Your daha söylesin. favorite. Your favorite. You tell. My favorite song? Yeah. Anything. Your Ne favorite. söyleyeyim ya? Kolay söyleyeceğim bir şey söyle bence. Okay. Hangisini istersen. Ne? Bilemedim şu an. Yeah. I think one is enough. No, no, please don't do Which this. song, Don't do which this. Turkish song you Yeah. like most? You What like most? Like about me? Yes. Yeah, but if I sing, you will not understand. Will you? Yeah. Acha? Which Turkish song Uh, you like most? Which is your favorite song? I have many, but which I want to hear. Yeah. Can you sing the Artugul title song a little bit? Which one? The Artugul drama title song, anything which you can, you know. Dun, 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 Yeah, dun, 2 dun, 3 dun, lines. but, Yeah, no I like the sentences. music as well, but do you have the Dun, 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 ta. on that same note? Yeah, on the same beat, if anything. Dun, 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 dun. Yeah. You like it? Yes, I like it. I Yeah. like it. Everybody like it. No, Pakistani, we're very big fan of yours. Honestly, Thank you so much. we're a die-hard fan. of And yours. I am the fan of the fans, all fans. Oh, really? Yeah, I am the fan of them Wow. because they love not me, all the actors and actresses all over the world. They love us without knowing, Yeah, that's what. without know, and Seriously. this is very. But this is God, you know, whoever, you know, the God gave us the respect and the, you know, the love you're getting from here. It's everything from God. You're, you know, Yeah, of getting course. all the love, everything. Yeah. Any song which you like to dedicate to Pakistani people in English also you sing, right? Yeah. Why not? At least they're gonna understand. Yeah. Over to you. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far from the distance and spaces between us, you have come to shove you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that's the touch. Go on. Once more, you open the door and to hear in my heart, and my heart will go on and on. You're here, there's nothing I feel, and I know that my heart will go on. Wow, I love it. We don't have to sing. We can ask you both to dance. Come on. When we sing, like I always say, when somebody can't sing, they can dance. Yeah, let's Yeah. dance. Then. Yeah. But anyway, Jihad, you tell about yourself. Okay. You married, right? Yes. Wow. So where's your wife? Why didn't you bring her here? We would also call her here. Yeah. Maybe next time. Yeah. You have to promise. You have to bring. Yeah. And also on a show. Okay. Yeah? We'll take a break. We'll be right back. We have our beautiful guest here, also Sarah from Artugul Drama. So you can catch us after this break. Welcome back. You're watching Morning with Faiza.
ये अभी अभी चेंज हुआ है फ़िज़ा से फ़ैज़ा, बिकॉज टर्की में फ़िज़ा को फ़ैज़ा कहा जाता है. आई जस्ट गॉट टू नो, मैंने कहा मैं आपके सामने शेयर करूँ. अच्छा सियारा, कैन यू टेल व्हाई लाइक यू डिड दिस कोलैबोरेशन विद पाकिस्तानी ब्रांड, एंड यू नो you how you seen this now, how you find this collaboration? First of all, it's honor for me. I'm proud of representing Bioxin and Nutraxin. Lots of benefits of the products. Okay. You can see from my hair, you can see from my face. You put product or not, you're so pretty. That's the honest review you so which I much. can give. What do you say, Shah? Yeah, Inside out, she's so pretty. Yes. No doubt in No it. doubt. No doubt in it. And whatever product you're holding, you're yourself a brand, right? And when you hold any product, that become brand as well. That is simple. But can you say how you find the experience? Like, you know, you came Pakistan, and you know people are, you know, in Pakistani community, people. It's you will great be- Sorry? experience for me. It's great experience yeah. for me. I have heard a lot about Pakistan. Yeah. But I'm now experiencing the culture. For example, your foods are Yeah. wonderful. Oh. We ate Last night. last night, Okay. not one, lots of Really? foods. Yeah. It was great. Oh, really? And I'm hungry now. I want that food. But in Turkey, they have good fruits as well. They Yeah, give- they have also good food. Yeah. also in the good quality, because पाकिस्तान में तो जो फ्रूट आता है वो तो एक्सपोर्ट के लिए निकल जाता है. हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं खाने को. तो कौन से फल लाके दिए थे आपने? सारे थे जितने भी इस वक्त अवेलेबल हैं. एक सबर का फल भी तो होता है. नहीं वो भी था. वो भी था. वो Because किस- she was very hungry और खाना को आधा घंटा लेट हो गया था. हाँ. तो फिर उन्हें सबर का फल किया. आपके घर की बनाई हुई कौन सी डिश में जो टेस्ट आया इनको, जिहाद को और सहरा को, कौन से? मटन जॉइंट्स थे जो बहुत पसंद किए इन्होंने. आहा. Jalebi. Jalebi. I love jalebi. And one more, janam. गुलाब जामुन. Janam. Janam gulab jamun. That is the Janam. golgappa. You had golgappa. Golgappa खिलाया gulab था? jamun. Something. Janam. Yeah. Your wife is laughing me now. I know, janam. नहीं, janam the gulab jamun. गुलाब जामुन. All right. Okay, and you had the golgappa, pani puri. You know, something like you did burak, and then you having the water on top. No, the no, no, sour no. water. No. Like you didn't had that. The chaat, dahi bade. No, not dahi bade at all. I'm fighting. What are you doing? The papri and you know stuff. Anything bangan, some bangan in the plate anywhere, like sleeping on the side. Any tomatoes, cut pieces, and the onions there. The chilies and stuff. I like Anywhere, chilies. You like chilies? Like, Okay. And anything on the in rice variety you had yesterday at their yeah, I ate. biryani. Yeah, rice. Yeah. Yes. The good biryani with good smell. How you find? Are you hungry now? No, I'm making you everyone hungry here. You're all hungry now. Acha, so I'm afraid you're going to eat no. If it is halal, then of course we will eat you. I'll eat you too. We फिर can do मिस्टर that. जिहाद ने अभी जब पाकिस्तान आए हाँ. तो जब इन्होंने यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी Okay. तो जब हम तुर्की में था तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये यहाँ पार्टनरशिप करेंगे हमारे साथ. ये तो उन्होंने मुझे भी बताया. हाँ. तो ये तो उन्होंने मुझे बताया. ये बड़ी इनके अच्छी बात बहुत थी. बड़ा ब्रांड है. तो अगर जिहाद आप कुछ बताएं फॉर पार्टनरशिप हियर इन पाकिस्तान एंड फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. And also the future plans which you're looking for. First off, we believe Pakistan have a big potential, big population. Wow, no doubt. That people are very interested about new products. Yes. Yeah. We are in the pharmaceutical business. Okay. We are produce not just cosmetic, we are produce dermocosmetic and supplements. And if you look, cosmetic and supplements are the two big business that are growing very well in the world. Okay. Yes. We are, for example, in dermocosmetic, since 13 years, marketing leader in Turkey. In supplements, we are now in the
third leadership in Turkey. And we see a very big potential in Pakistan, and we are changed now our partnership with AstraZeneca. Okay. Till now, we are the model of our partnership is distributor, we are producers. Now we will change because also AstraZeneca are working very hard, have very, very good results here. Thank you. Now our partnership will come to joint venture. Very nice. Now we are both owners from the brand Nutraxin and Bioxin in Pakistan. We wish you all the best, both Thank you of very you, much. and this collaboration is really strong, no doubt. We'll take a break, we'll be right back. You know, we're here with the star Ciara and of course Jihad. नाज़रीन, इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा ऑनेस्टली. अगर पाकिस्तान में ना थोड़ा सा बंदा, मैं कहूँगी शोबिज़ में कहीं से भी एक्टिंग की हो ना की हो, पीछे से ख़ानदान कोई हिस्ट्री कहीं से एक्टिंग की, फेमस होने की या किसी बड़े नाम की हो ना हो, इतनी अकड़ आ जाती है कि मैं आपको बताऊँ नहीं. छोटे से टिकटॉक से अपने आप को वायरल करके फेमस करके तो वो बंदा कहता है स्टार. आज मैं कितनी बड़ी स्टार से यहाँ पे मिली हूँ. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट सारा, शी इज़ नॉट इवन फेमस इन पाकिस्तान. All over the world, she's got a name. She's herself a brand. But what I see is the humanity, the down-to-earth person. You know, she's very simple, like you, me. या फिर हो सकता है जैसे हमारे कोई गांव में कहीं कोई आम औरत रहती है, just like that. She's eating normally, you can see. She's talking normally. कोई एटीट्यूड, नथिंग लाइक दैट. क्या हम इन लोगों से ये चीज़ें नहीं सीख सकते? देखा जाए तो हमारे मज़हब का हिस्सा है ये सारी चीज़ें, मगर हम अकड़ जो है यहाँ रख के बैठते हैं. और आपको पता है हम सब के सब जो डूबे हैं, बर्बाद हुए हैं हमारे एटीट्यूड की वजह से, हमारी एरोगेंस की वजह से. हम बर्बाद हुए. हम किसी को सामने वाले को अप्रिशिएट नहीं करते. वी नेवर अप्रिशिएट. हम किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं करते. We don't like, people praising somebody, people like somebody. So I would like to say thank you so much for your precious time and for your precious love. And if you say anything in a few words. First of all, thank you so much for your great hospitality. To you and to television, all the team, all the family. And to my Pakistani sisters and brothers, I love you all. I know I stole your heart, and now you stole all my heart. Wow. With your warmth and your huge love. Thank you so much for everything. And Shahzad family, thank you so much for everything. And in Turkey, we are using Bioxin and Nutraxin. It is the high quality product of Turkey. That's why you're working. Yeah, for years, for many years. And this is the second time I'm you're working with the brands, and because of that, because high quality, I suggest to everyone. And thanks so much for everything. I'm very proud of being here. I like Pakistan and Pakistani people so much. Wow, thank you so much. Thank you so much. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you Jihad, बहुत बहुत शुक्रिया for coming and bringing her here. And I hope आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. And lots of prayers for her and for all the Pakistani fans of her. We'll see you tomorrow. Take care.